اپنے ماں باپ کو رلانے والوں، سنو اس بیان کو مولانا جرجیز کی آواز میں۔ یہ سننے کے بعد شاید بہت سے بچوں پر یہ بات ناگوار گزرے کہ مولانا ماں باپ کا درجہ اتنا بتا دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، اپنے ماں باپ کا دل کبھی مت دکھانا۔ آگے والا جملہ سنو، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر وہ دونوں تمہیں حکم دیں کہ تم اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو اور اپنا مال و دولت چھوڑ دو، تو ان کے حکم کو مان لینا، یعنی اپنی کمائی ہوئی دولت چھوڑ دو، اور وہ کہیں کہ گھر سے نکل جاؤ تو گھر سے نکل جانا، لیکن اس کے باوجود ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ ان جملوں کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا جو اپنی اولاد کو اپنے گھر سے نکال دے اور خود اپنی اولاد سے یہ کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ ایسے بہت کم لوگ ہوں گے کہ ماں باپ جو اپنے بچوں کا گھر بگڑوا دیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو زندہ کر کے دکھایا تھا۔ جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے اور اسماعیل علیہ السلام نے کوئی شادی کر رکھی تھی دوسرے علاقے کے اندر، لیکن ان کی بیوی ناشکری کر گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہ تھے۔ ان کی بیوی نے دروازہ کھولا، پہچان نہیں پائیں یہ کون ہے؟ پوچھا جی کون؟ کہا یہ اسماعیل کا گھر ہے جی۔ وہ کہاں گئے؟ جنگل میں گئے شکار کے لیے۔ اچھا تم ان کی بیوی ہو؟ ہاں۔ گھر میں گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ بہت برا چل رہا ہے، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا۔ اتنی سی بات کہی تھی۔ اگر سمجھ رہی ہو میری ماں بہنوں تو سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا گھر میں گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ کہتی ہے بہت برا، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں جا رہا ہوں، جب اسماعیل گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا ایک بزرگ آدمی آیا تھا، ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور ایک مشورہ دیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ چوکھٹ سمجھتے ہو نا؟ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ اسماعیل کی بیوی کہتی ہے یہ بڈھا سٹی آ گیا، چوکھٹ تو میری صحیح ہے، سردی میں دھوپ بھی آتی ہے، گرمی میں ہوا بھی آتی ہے، یہ بڈھا کہہ رہا گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ اسماعیل علیہ السلام جب شکار کر کے واپس آتے ہیں، کہا کہ ایک بڈھا آدمی آیا تھا، آیا ہوگا ہاں، پھر سلام کا، اچھا سلام کہا، سمجھ گئے کہ میرے باپ ہیں جی، اور پتہ نہیں، اور کہا کہ پتہ نہیں والی بہکی باتیں کر رہا تھا، بڈھا تھا سٹیا گیا تھا۔ کہ نہیں بتاؤ تو کیا کہا اس نے؟ کہا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لینا۔ کہا بیوی تم نے کیا کہا اس سے؟ کچھ نہیں، اس نے پوچھا تھا گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا، میں نے کہہ دیا بہت برا، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا۔ ہائے میری بیوی، وہ بڈھا میرا باپ تھا، تم اس کی بہو ہو، اور اس نے جو یہ کہا کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے مجھے۔ اس نے اشارہ کر دیا ہے کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی بیوی تو ایسی ہونی چاہیے، چاہے اسے کھانا ملے یا نہ ملے، ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہیں، اس نے جس حال میں مجھے رکھا ہے ٹھیک ہے۔ لیکن تم نے یہ جملے نہ بول کر یہ کہہ دیا بہت برا حال ہے، صبح کھا لو تو شام کو بھوکی رہتی ہوں، شام کو مل جائے تو صبح بھوکی اٹھتی ہوں، یہ جملے تم نے کہا، تم نے اپنے رب کی ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی ہے، ناشکری کی ہے، اور میرے باپ نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے، اب تم ایک پل بھی میرے ساتھ نہیں رہ سکتی ہو، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ اتنی سی بات پر طلاق؟ تم تو اپنے شوہروں سے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتی ہو۔ جا، پورے مہینے کی تنخواہ مل گئی، فیئر اینڈ لولی کب کی ختم ہو گئی ابھی تک نہیں لا رہے، پاؤنڈز کریم کب کی ختم ہو گئی ابھی تک نہیں لا رہے، جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں پریشانی تو ہوں، آرام ملا کب؟ یا اللہ کتنے خطرناک جملے ہیں، ان جملوں کو زبان سے کہنے سے پہلے تیری زبان کٹ کے زمین پر گر کیوں نہیں گئی؟ یہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ تو اس زمین کے اندر سما کیوں نہیں گئی؟ کیسے یہ جملے تیرے منہ سے نکل جاتے ہیں؟ دوبارہ انہوں نے جب دوسرا نکاح کیا اور شادی کی، پھر ایک عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ گئے